بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ آج میں آپ کے لیے مفید معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا لب و لباب صرف یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بچائیے گا۔ عمومی طور پر مارکیٹ میں افواہ عام ہے کہ یہ حکیمی ادویات جو ہیں گردے فیل کر دیتی ہے، حکماء سے ادویات لینا زہر قاتل ہے، پھر بہت سو کو 2 نمبری حکیموں نے چونا لگایا، حالانکہ حقیقت میں ایلوپیتھک بھی چونا ہی لگاتے ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں، اب 200 سے 300 میں آپ کیمیکل اسٹیرائڈ ہی کھا کر دھاڑ سکتے ہیں۔ اکثر دوست آتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں گولی دے دو۔ کچھ دیر پہلے، بلکہ کچھ مہینے پہلے، میرے پاس دواخانہ پر کچھ نوجوان آئے، تو آتے ہی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ حکیم صاحب ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں کیا بات ہے، ہمیں وہ والی گولیاں دے دیں، وہ والی گولی دے دیں جو اسٹیرائڈ سے بنتی ہے۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگ گیا، دیکھتا ہی رہا۔ میں نے کہا پھر بتائیں کیا کہا ہے؟ کہتے ہی وہ والی اسٹیرائڈ والی گولی دے دیں۔ میں نے کہا کتنی دے دیں؟ کہتا ہے 1 دے دیں۔ میں نے کہا آپ تو بندے تو 6-7 ہیں، 1 ہی کھانی ہے سب نے؟ کہتے نہیں ہم نے چیک کرنی ہے۔ میں نے چیک کرنی ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے یہ ہم ادھر سے آئے ہیں۔ تو میرے دواخانہ پر سائڈ پر شیشہ لگا ہوا تھا، جو باہر روڈ اس میں سے نظر آ رہا تھا، وہاں پر جیو نیوز کی گاڑی کھڑی ہوئی۔ پھر ایک آدمی اندر داخل ہوا، اس کی پاکٹ میں گلے میں پٹا ڈلا ہوا تھا، وہ رسی والا جو نیلے رنگ کی ہوتی ہے پٹی والی، اس کے پاکٹ میں کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے پاکٹ میں کارڈ نظر آ رہا تھا کہ پریس جیو نیوز۔ محترم میرے بھائیوں، مجھے حیرانی ان پہ اس بات پر ہوئی کہ آتے ہی کہا کہ حکیم صاحب مجھے اسٹیرائڈ والی گولی دے دیں۔ میں ان کو دیکھتا رہا، وہ پریشان ہو گئے، میں دیکھتا ہی رہا۔ کہتے حکیم صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے کہا یہ ہمیں اسٹیرائڈ والی گولی دے دیں۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ اسٹیرائڈ کی گولی حکماء سے ملتی ہے؟ کہتا ہے جی بس آپ دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس صرف علاج کے لیے تشریف لائیں۔ کہتے بس آپ جتنے چاہیں پیسے لے لیں، رقم لے لیں، ہمیں وہ گولی دے دیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے، حکماء کو بھی پریشان کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت باہر کے کھانوں کے عادی ہو جائیں، بروسٹ کھائیں، پیزا کھائیں، ٹک ٹک کھائیں، ٹکے وغیرہ کھائیں، یہ اشیاء خوراک آپ کو جسمانی کمزوریوں میں مبتلا کر لیتی ہے۔ کچھ دن پہلے رمضان سے پہلے ایک شیخ صاحب کپڑوں کی دکان ہے ادھر ہمارے بازار میں، وہ آئے، ان کو بواسیر ہے، 5 آپریشن وہ کروا چکے ہیں صاحب اتفاق ہاسپٹل ماڈل ٹاؤن میں، لیکن ابھی تک ان کو بواسیر
ख़त्म नहीं हुई, दोबारा फिर मौके बन जाते हैं। मेरे पास आए, दवा ली और चले गए। जब मैं दवाखाना बंद करके रात को 10 बजे घर जाने के लिए निकला तो साहब बाज़ार में बड़ी प्लेट भरी हुई टिक्के कबाब उसमें भरे हुए थे। कम अज़ कम वो 600-700 रुपए के तो माल होगा उसमें। मैंने कहा शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? कहता है हकीम साहब भूख लगी हुई है। मैंने कहा भाई आप देखें आपको कितनी मर्द है। कहता है जी मर्द जितनी भी है हम एक और ऑपरेशन करवा लेंगे लेकिन ये मज़े वाली चीज़ें तो खाएंगे। तो मेरे भाइयों हर बंदे का एक अपना ही मजाज होता है, चाहे तबीब है या कोई भी है, हकीम साहब है कोई भी, वो जितना भी रोक ले जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आप ऑपरेशन करवाते रहेंगे। जब आप खुद की ज़िंदगी के साथ मुखलस नहीं तो हम पर हुक्मा मुस्तनद हुक्माए किराम पर इल्ज़ाम क्यों? बस एक दिन उसी शेख ने भी कहा था कि हकीम जो है ये गुर्दे फेल कर देते हैं। मेरा मकसद यही है कि देखें खुद ही ये गंद पला खाते हैं और बदनामी हुक्मा की करते हैं। तो मेरे भाइयों बहुत से साथी माली हालात में बहुत पतले होते हैं। मैं इनको भी नाराज़ नहीं करता कि शायद अल्लाह ने जब इसे मेरे पास भेजा है मैं किसी न किसी दर्जे में काम आ जाऊं। तो मेरे भाइयों बदले में मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। बस हकीम सुंदरवी के लिए यही काफ़ी है। मैं ये नहीं कहना कि मैं हूँ बस मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ। मेरे भाई बहुत बड़े बड़े मुजर्रब अद्वियात वाले बहुत बड़े इल्म वाले हुक्मा लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर इन्हीं पहचान कर फिर कदम बढ़ाया करें। 40% केसेस पहले से अद्वियात की वजह से बिगड़े आते हैं। किसी को कब्ज़, किसी को बवासीर, किसी का मक़अद ख़राब। तो मेरे भाइयों आज मेरे पास एक भाई साहब आए तो आते ही उसने इतने मुझे सवाल कर दिए, इतने सवाल कर दिए एक ही सांस में। मुझे उनकी बातों पर समझ नहीं आ रही थी वो क्या मुझे कह रहा है। मैंने उसको पानी पिलवाया और उसको कहा थोड़ा सा सब्र करो। मैंने फ़लाँ हकीम से, फ़लाँ डॉक्टर से, फ़लाँ जगह से दवा ली, मुझे आराम नहीं आया, सब मुझे चूना लगा रहे हैं। तो मेरे भाइयों मैंने उससे चेक किया तो उसको मैंने कहा भाई साहब आपको क्या हुआ है? कहता जी मुझे कब्ज़ है, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी पेट में दर्द, कभी ये कभी वो। मैंने उसको चेक किया तो उसको नाफ पड़ी हुई थी। मैंने उसको लिटा कर उसकी नाफ निकाल दी। तो मैंने उसको पानी पिलाया और उसको कहा कि कुछ चीज़ खा लो। उसके बाद मैंने उसको कहा कि चल फिर कर देखो। जब उसने चल फिर कर देखा मैंने कहा अपने आप को रिलैक्स चेक करो, हुए हो या नहीं, अपना जिस्म हल्का हुआ है या नहीं, अपने आप को देखकर मुझे बताओ। तो वो भाई साहब शाश बशाश हो गए, हैरानो परेशान हो गए कि हकीम साहब आपने बग़ैर दवा के में मुझे सुकून मिल गया है। तो मेरे भाइयों ये हर बंदे की अपनी अपनी अदा होती है, अपनी अपनी हुक्मा का एक तरीक़ा होता है। तो मेरे भाइयों मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी हकीम साहब के पास जाएं तो बस ये मत कहा करें कि मुझे हकीम साहब कतरे आ रहे हैं तो मुझे दवा दे दो, मुझे टाइमिंग की दवा दे दो, मुझे तन्हाई की दवा दे दो, कैप्सूल दे दो। मेरे भाइयों अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवाया करो। अगर आपने अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवा ली
اس کے بعد اپنا علاج کروایا تو انشاءاللہ آپ کی ہر چیز، ہر مرض ختم ہو جائے گی۔ عام بندے آتے ہیں کہ حکیم صاحب مجھے، کل کی بات ہے کہ ایک بھائی صاحب آئے، کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، میں نے کہا جی آپ حکیم ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ حجام کی دکان پر تو نہیں آئے، آپ ورکشاپ پر تو نہیں آئے، جہاں پر آئیں بات کریں، بیٹھے سکون سے بات کریں۔ تو ہے جی مجھے وہ کیپسول دے دو۔ میں نے کہا کیوں دے دو، آپ کی عمر کیا ہے؟ بھائی میری عمر 25-26 سال ہے۔ میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کس لیے لے رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے دودھ؟ بس یہ آپ دے دیں۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی گندی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کل کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹتے پھرو گے۔ تو میرے بھائیوں مرض کی تشخیص کیے بنا چورن خریدنا چھوڑ دیں۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کوئی بھی دوا خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چورن، اکثر بھائی ان کو مہنگی سے مہنگی بھی دوا بنا دیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے پھکی بنا دیا، چورن بنا دیا، یہ کوئی دوا ہے؟ اگر وہی دوا کیپسول میں بھر دیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے کی زندگی کی مکمل تفصیلی حالات ماضی کے بتائیں پہلے اپنے معالج سے۔ اگر آپ ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، ہمیں اپنی مکمل ہسٹری بتائیں، اپنی معلومات دیں، ہم آپ کو میسج دیں گے کہ آپ کو سوال نامہ دیں گے، آپ نے ان سوال ناموں کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مکمل اپنی ہسٹری بتانی ہے، آپ کو یہ مرض کیسے لگی، کتنی دیر سے ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ کا صبح دوپہر شام کو کھانے کی جو ترتیب ہے کم از کم 1 ہفتے کی آپ ہمیں بتائیں، کھل کر بتائیں اپنے مسائل، چاہے آپ خواتین ہیں تو چاہے آپ میری بہنیں ہیں، میری ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حالات زندگی کھل کر بتائیے گا، ہم دیں گے آپ کو مفت طبی مشورے۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جھوٹ بیان کرنا یہ بات اچھی نہیں ہے، جو آپ کو مرض ہو اتنی ہی بتایا کریں۔ اکثر دوست آتے ہیں کہ حکیم صاحب 2-3 دن ہوئے ہیں، میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مجھے کمزوری ہو گئی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ جب ہم ان کی نبض دیکھتے ہیں، ان کا پیشاب کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ شیشے کی بوتل میں پیشاب لے کر آؤ، یا ان کی کوئی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب آئے میرے پاس، اس کو میں نے پوچھا بھائی آپ کو یہ مسئلہ کب سے؟ کہتے ہیں بس 3 یا 4 دن ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کوئی رپورٹ کروائی ہے؟ کہتا ہے جی کروائی ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ تقریباً 8 سے 9 مہینے پرانی رپورٹ تھی۔ اب مجھے بتاؤ ایک آدمی کی رپورٹ جو ہے اسی مرض کی 8 سے 9 مہینے پرانی ہے، تو حکیم کو بتا رہا ہے کہ مجھے بس 3-4 دن ہوئے ہیں یہ مرض ہوئے کو۔ میرے بھائیوں کوئی بھی چیز ہے وہ خراب ہوتے ٹائم لگتا ہے، جب اس کا آرام آئے گا تو پھر بھی ٹائم لگے گا۔ اتنا جو ہے ہائپر مت ہوا کریں، اتنا جو ہے جلد بازی مت لیا کریں، جلد بازی مت کیا کریں۔ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت شفا ضرور دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، ظاہری خرابیاں، اندرونی کمزوری سب ٹھیک ہو جائیں، تو ایک دفعہ اعتماد کرنا آپ کا کام ہے۔ اس اعتماد پر پورا اترنا حکیم سندروی کا نام ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں اگر آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اچھی گائیڈ چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرض کی تشخیص اچھی طریقے سے ہو، آپ کی جو مرض ہے اس کو اچھی طرح پہچان کر اس کا علاج کیا جائے، تو میرے بھائیوں قائم شدہ 1998 طیبہ دواخانہ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور۔ دوسرا ہمارا دواخانہ ہے مین ملتان روڈ سندر اڈا لاہور۔ تو محترم میرے بھائیوں
میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، جن دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اس کو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، چاہت ہے، پیار ہے، محبت ہے، پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو کم از کم اپنے 10 دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں، فارورڈ کر دیں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آخر پر ان دوستوں کے لیے جو دوست بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، جن دوستوں کے بزرگ، جن دوستوں کے والدین یا عزیز فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام احباب کو ان کی آخرت والی زندگی آسانی والی بنا دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔